آج کل جو نئی جنریشن ہے وہ ڈسرسپیکٹفل اپنے بڑوں کی طرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ماڈرنزم میں کنسیل کرتے ہیں، اس لیے اس طرح سے ہو جاتے ہیں. تو وہ جنریشن جو اپنے آپ کے اتنی جنکی پرائڈ میں اور اپنے آپ کو دے تھنک دیٹ دے نو اٹ آل، وہ کیسے یہ سمجھے گے کہ ان کے پیرنٹس اتنے اکوپڈ ہے یا ان کے لوڈ ونس اتنے اکوپڈ ہے کہ وہ ان کو مدد دے سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ بالکل اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین ان کو مدد نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے والدین چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بعض اوقات اولاد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ دیکھنا ذرا میرا یہ اسمارٹ فون، اس میں یہ کیسے ہوتا ہے یا اس میں فلاں اپلیکیشن کیسے آتی ہے. تو والدین کو یہ جو ایک سادگی کا سا جو ایک سٹائل انہوں نے اپنایا ہوتا ہے تو اس میں سے نکلنا چاہیے. جب آپ اولاد پیدا کرتے ہیں اور ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر آتی ہے تو پھر آپ کو روشن خیال ہونا چاہیے، آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ ان کی رہنمائی کر سکیں زندگی کے معاملات میں. اور زندگی کے معاملات میں رہنمائی آپ اپنے تجربے سے بھی دے سکتے ہیں، آپ سیکھنے کے بعد یا کاؤنسلنگ کے بعد بھی ایسا کر سکتے ہیں. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سب ٹیکی ہوں، یعنی جو بزرگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ فخر محسوس کریں کہ وہ اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. جب زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مقام پہ لاتا ہے کہ روشن خیالی سامنے آتی ہے اور نئے نئے گیجٹس سامنے آتے ہیں، تو کوئی عمر ایسی نہیں ہوتی جب آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. اور پھر جب جسے سٹنگ ڈک کہتے ہیں، یعنی جو بزرگ ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس طرح نہیں بن جانا چاہیے کہ جیسے ایک سٹنگ ڈک ہوتی ہے، ایک بطخ ہوتی ہے جس کو کوئی بھی نشانہ بنا سکتا ہے. روایتی طور پر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارے اہل خانہ ہیں، خصوصاً ہمارے بچے اور بہن بھائی، ہمیشہ ہم پر مہربان رہیں گے، ہمیشہ وہ ہمارے کام آئیں گے، ہمیشہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. یہ زیادہ تر درست نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے، وہ غیر لوگ ہوتے ہیں جو ہماری جان کے دشمن ہوتے ہیں، وہ غیر لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کمر میں چھرا گھونپتے ہیں. I'm here to tell you after a long experience in this field کہ بہت ہمارے قریب کے اپنے لوگ جو ہیں جان کے دشمن بن سکتے ہیں اور وہ ذہن میں بہت منفی منصوبے سوچ سکتے ہیں. اگر آپ غافل ہوں گے تو آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا باؤنڈریز کو سیٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور چوکنا رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے یہ اس بچے کی بات کرے جو کہتا ہے ماں باپ کو کہ میں آپ کو مار دوں گا، آپ نے کتنی کمینی حرکت کی ہے کہ میری گاڑی آپ نے چھین لی ہے جسٹ بیکاز کہ میں کوئی پڑھتا نہیں یا کام نہیں کرتا اور شام کو دوستوں کے ساتھ نشے کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں، تو آپ نے میری گاڑی واپس لے لی ہے. اور یقینی طور پر اگر اس بچے کے پاس گاڑی تھی تو ان کے گھر میں ایئر کنڈیشنر بھی ہوگا، ان کے گھر میں اور فیسلٹیز بھی ہوں گی جو کہ وہ استعمال کر رہا ہوگا. اور زیادہ تر گھروں میں یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ ایسی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ والدین ہی اپنے بچوں کو فراہم کرتے ہیں. بالکل کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے آسائشیں تو ضرور وہ آسائشیں آپ کو بچوں کو دینی چاہیے، بشرطے کہ بچے تابع دار ہوں. اور یہ بات کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے، سب کچھ آپ کا ہی ہے، ہماری تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو سب کچھ آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، آپ اپنے آپ کو بھی اہمیت دیں، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو بچے ان باتوں کو سن کے سمجھیں گے کہ واقعی والدین کوئی قابل قدر لوگ نہیں ہے، بلکہ اصل جو اہمیت ہے وہ اولاد کی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں، جو ذی روح اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، والدین کی بھی، بچوں کی بھی. اور والدین کو اس طرح بات کر لینی چاہیے کہ یہ ہمارا گھر ہے، پر چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ بھی اس کو انجوائے کریں، یا یہ ہماری گاڑی ہے یا یہ ہماری سہولتیں ہیں یا یہ ہمارا روپیہ پیسہ ہے، لیکن چونکہ آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ بھی ان کو انجوائے کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کی قدر کریں تو ہمیں اور بھی اچھا لگے گا. اگر آپ شکر گزار ہیں تو کیا بات ہے، اگر آپ تابع دار ہوں تو ہماری جان بھی حاضر ہے. لیکن اپنے آپ کی نفی کر کے آپ بچوں سے
کوئی بہت اچھے رویوں کی توقع نہیں کر سکتے. کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.